آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شوہر نے کہا کہ میں نے اس باغ کا سودا کر دیا۔ اہلیہ نے پوچھا کہ آخر کس سے اس باغ کا سودا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ سے اس باغ کا میں نے سودا کر لیا ہے۔ تو اہلیہ نے یہ نہیں کہا کہ اب ہماری زندگی کا کیا ہوگا، ہمارے حالات کیسے ہوں گے۔ اس اہلیہ نے کہا کہ خدا کی قسم اس سے بہتر سودا ہو نہیں سکتا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیفیت تھی، ان کی عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز، جو حکم آ جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو حکم آ جاتا، صحابہ اس پر عمل کرنے میں پس و پیش نہیں کرتے تھے۔ جب تو آیتیں اترتی تھیں اور آیتیں اترنے کے بعد ان کی کیفیت تھی، چاہے وہ کسی طرح کی آیت ہو، صحابہ اس پر عمل کرنے میں پس و پیش نہیں کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب ان کے سامنے کسی آیت کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی قلبی کیفیت کو اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خصوصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قیامت تک آنے والے تمام اپنے بندوں کو یہ درس دے دیا کہ اے میرے بندو، میرے حبیب کے زمانے میں کچھ ایسے بندے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے میرے تمام احکام پر عمل کیا ہے اور کبھی انہوں نے پس پیش نہیں کیا، اور پھر ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین و ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، تاکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مضبوط کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علیہ۔ آپ اندازہ تو کریں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی دیکھیں، آج ہر چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ کی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ نہیں، صحابہ کی زندگی سے وہ ثابت ہے کہ نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی چیز کا ثبوت بتائیں، وہ مانے نہ مانے، مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات مبارکہ سے ایک چیز کا ثبوت ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور نہیں رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے میں کبھی بھی انہوں نے تاخیر نہیں کی، بلکہ ہمیشہ وہ اس بات پر تیار رہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج ہمیں کسی بات کا حکم دیں اور اس بات پر ہم عمل کر لیں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دینا حقیقت میں دین یہی ہے، اور اگر ان تک نہ پہنچے تو تمہارا ہر عمل ابو لہب جیسا ہے، تمہارا ہر عمل دشمن رسول جیسا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر ہم دین کے حوالے سے بات کریں تو ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، دیندار مانتے ہیں۔ کوئی اگر ہم سے پوچھے کس مذہب سے وابستہ ہو تو ہم کہتے ہیں مذہب اسلام سے وابستہ ہیں۔ مذہب اسلام سے صرف وابستہ ہونا یہ ہمارے ایمان کامل کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عشق رسول کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عشق خدا
خداوندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کی ہر بات کو ماننا، مذہب اسلام کے ہر حکم کو تسلیم کرنا، چاہے وہ ہمارے نفس پر کتنا ہی گرا کیوں نہ گزرتا ہو، چاہے وہ ہماری ذات پر کتنا ہی گرا کیوں نہ گزرتا ہو، چاہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں سے کتنی ہی باتیں کیوں نہ سننی پڑیں، لوگوں کے لیے ہم سبب مذاق کیوں نہ بن جائیں، مگر جب دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے اسلام ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارے لیے دین ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہونا چاہیے۔ مگر آج ایک عجیب سی طبیعت ہے ہماری، ہم سب کی عجیب سی طبیعت ہے، الا ماشاءاللہ اللہ نے جس کو محفوظ رکھا، دین مکمل ہمیں مل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نبوت کے سلسلے کو اللہ نے ختم فرما دیا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے بندو دین تمہارے پاس مکمل ہے، اب اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو تم دین اسلام سے مجھے راضی کرنا، اسلام پر چلتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کے قانون کو مانتے ہوئے اور اسلام کے قانون کو فالو کرتے ہوئے تم مجھے راضی کرنا۔ آج ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت سارے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے دین کے بغیر اپنا وقت نہیں گزارتے، اللہ کے دین کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کسی کے حکم کو فوقیت نہیں دیتے، کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ کے رسول کے فرمان پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کوئی فکر نہیں، حضور کے عمل کی کوئی فکر نہیں، حضور کے طریقے کی کوئی فکر نہیں، حضور کے احکام، حضور کے حکم کی کوئی فکر نہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک صحابہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، میں صرف صحابہ کی بات نہیں کرتا، اس دور سے لے کر اس دور تک جنہوں نے بھی اپنی زندگی کو نقوش مصطفیٰ پر گزار دیا، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں سربلندی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ آپ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارے پاس ہمارے قریب میں شہنشاہ دکن موجود ہیں، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، اتنے برس ہو چکے ہیں، ان کے وصال کو 700 اور 800 سال کے قریب ہو چکے یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، مگر اس کے باوجود آپ اندازہ تو کریں، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہمارا گھر کہیں پر ہو تو ہمارے گھر کو ہمارے محلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب بابا نگر کے ہیں، فلاں صاحب فاروق نگر کے ہیں، فلاں صاحب فلاں نگر کے ہیں، فلاں کالونی کے ہیں، مگر ولی، اللہ کا ولی جس مقام پر ہوتا ہے وہ مقام ان کی نسبت سے شریف بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ولی کی شرافت کی نسبت اس زمین کو بھی ملتی ہے جس زمین میں وہ آرام فرما ہے۔ آپ پورے حیدرآباد میں کسی سے پوچھ لیں پہاڑی کہاں ہے، نہیں بتائے گا، آپ کہیں پہاڑی شریف کہاں ہے تو وہ بتا دے گا، اس لیے بتائے گا کہ پہاڑی شریف سے مشہور ہے، اور شریف اس لیے کہ آج شاید شریف نام کے چند لوگ وہاں پر ہوتے ہوں، ان کی وجہ سے وہ پہاڑی شریف نہیں، بلکہ پہاڑی شریف ہے حضور کے ایک عاشق کی وجہ سے، اللہ کے ایک ولی کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرنے والے کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ولی ایک علاقے میں پہنچ جائے تو وہ علاقہ ان کی نسبت سے شریف بن جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں، ان کی سنتوں پر چلیں، ان کے فرمان کے مطابق چلیں، آپ اندازہ تو کریں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کیوں کر تشریف لائے؟ صرف کلمہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو یقیناً یہ بات غلط ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حضور کلمہ پڑھانے تشریف لائے تو صرف یہ بات ماننا، یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو وہ مقصد یہی ہے کہ حضور کا تشریف لانا، اور ایسے لوگوں میں تشریف لانا کہ جن کے پاس میں علم نہیں ہے، جن کے پاس میں انسانیت نہیں ہے،
جن کے پاس میں زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سلیقہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک خاموشی اختیار فرمائی، اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا، 40 سال کی عمر پاک میں اعلان نبوت کا حکم دیا، مگر اس 40 سالہ زندگی میں ایک انسان کا بچپن بھی ہوتا ہے، ایک انسان کی جوانی بھی ہوتی ہے، اور بچپن انسان کا پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، جوانی انسان کی پتہ ہے کیسے ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حضور نے 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کیا، مگر 40 سال تک جو کچھ کیا ہے نبیوں والا کام کیا ہے، رسولوں والا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا کی زندگی مبارکہ کا جائزہ لے لو، آپ کا بچپن مبارک پڑھیے، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن پڑھیے، آپ کی جوانی مبارک پڑھیے۔ 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف غاروں میں اپنی حیات نہیں گزاری، بلکہ اس 40 سال کے درمیان حضور نے تجارت بھی کی ہے، حضور نے نکاح بھی کیا ہے، حضور کی اولادیں بھی ہوئی ہیں، حضور نے بچپن بھی گزارا ہے، حضور کے ساتھی بھی تھے، حضور لوگوں کی صحبت میں رہتے بھی تھے، مگر کن کن لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے وہ سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، کن کن لوگوں کے ساتھ حضور رہتے تھے وہ سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، حضور کے معاملات کیسے تھے وہ سیرت مبارکہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کیسے تھے یہ سیرت مبارکہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے نبی کو تو جان لیا کہ ہمارے نبی بڑی شان والے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر نبی کی سیرت سے ہم کتنا واقف ہیں، نبی کی اداؤں سے کتنا واقف ہیں۔ آج نوجوان بہک کیوں رہا ہے؟ اس لیے بہک رہا ہے کہ اس کو نبی کی سیرت کا علم نہیں ہے اور نبی کے طریقے کا علم نہیں ہے۔ اگر نبی کی سیرت کا علم ہوتا تو نوجوان بہکتا نہیں، بہکے ہوئوں کو روک لیتا، ان کو راستہ دکھاتا، ان کو طریقے مصطفیٰ پر چلاتا، ان کو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری زندگی گوگل اور یوٹیوب کی زندگی بن چکی ہے، اس میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ضرورت اس امر کی ہے اللہ کے دین سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے پیغام سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضور کی تعلیمات اتنی اعلیٰ ہیں، حضور کی تعلیمات اتنی افضل ہیں کہ حضور کے پاس بیٹھنے والے صحابہ بھی ہوتے تھے، یہودی بھی حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ حضور کی تعلیمات میں سے ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل کا آپ کے سامنے تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر لوں گا۔ آپ دیکھیں، ایک یہودی حضور کی خدمت میں آتا تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بیٹھتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا بیان کرتے ہیں، کیا سناتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں۔ وہ یہودی حضور کی خدمت میں بیٹھتا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو جو پیغام دیتے وہ پیغام کو وہ سنتا۔ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، غور سے سننا، اے میرے صحابیوں، جب بھی پانی پینے کا ارادہ کرو دیکھ کر پیا کرو، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ اس یہودی نے سن لیا، سننے کے بعد محفل ختم ہوئی، اپنے گھر چلا گیا، گھر گیا، رات ہو گئی، سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ اچانک پیاس لگی، اپنی بیوی سے کہتا ہے، جگاتا ہے اور کہتا ہے پانی لے کر آؤ۔ بیوی اٹھتی ہے اور رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں وہ پانی لے کر آتی ہے اور اپنے شوہر کے پاس میں پیش کرتی ہے۔ اس شوہر کو اچانک یاد آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
پانی دیکھ کر پیا کرو۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کہا چراغ جلاؤ، روشنی کرو۔ بیوی نے کہا اتنی رات روشنی کی کیا ضرورت ہے، پانی پی لو، آرام کر لو، سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد صبح کی روشنی ہمارے گھر پر آئے گی اور ہمارے گھر کو روشن کر دے گی۔ اس یہودی نے کہا میں نے جتنا کہا ہے اتنی بات سن لو، روشنی کرو۔ اس نے روشنی کی، جیسے ہی روشنی کی، اس روشنی میں اس نے پانی کو دیکھا، پانی کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود تھی کہ اگر وہ پی لیتا تو ممکن تھا کہ اس کے جسم کے اندر جا کر وہ چیز نقصان پہنچا سکتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے پانی نہیں پیا، اس پانی کو پھینکوا